بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب کریم کا بے انتہا کرم اور احسان اور شکر ہے کہ آج ایک تہائی قرآن پاک ختم ہو گیا تراویح میں، 10 پارے ختم ہو گئے اور کل سے انشاءاللہ 11واں پارہ شروع ہوگا، اور آج 90 پارے کا ثلث تیسرا تین چوتھائی والا حصہ ختم ہو گیا تھا اور 1/4 رہ گیا تھا۔ وہ 1/4 اور ایک پورا پارہ 10واں وَاعْلَمُوا جسے کہتے ہیں تو نام ہے، اس کو ہم نے سنا ہے۔ ان تین سے مراد یہ ہے کہ اس حصے میں، سوا پارے کے حصے میں ہم نے ایکچولی 3 صورتیں سنی ہیں، یہ کہنا تھا میرا۔ تو ایک سورہ تو ختم ہو گئی، سورہ اعراف تھی، اس کا صرف ایک رکوع تھا تو رہ گیا تھا، اور آخر اس کا سجدہ تھا جو اس قرآن پاک کا پہلا سجدہ تلاوت ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ انفال شروع ہوئی اور وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہوئی ہے اور وہ ختم نہیں ہوئی ہے ابھی۔ تو اس میں پہلی سورہ جو تھی الاعراف، وہ تو مکی سورہ ہے، اور باقی 2 صورتیں الانفال اور سورہ التوبہ، اس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں، یہ مدنی صورتیں ہیں۔ اب یہ صورتوں کا ترتیب جو ہے اللہ رب کریم کی حکمتوں کے تحت ہے، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا۔ ایک بات اس سے پہلے بتا دوں میں آپ کو کہ سورہ انعام جو تھی وہ الحمدللہ سے شروع ہوئی تھی، اور سورہ اعراف الف لام میم صاد سے، یہ میں نے بتایا تھا۔ اس سے پہلے بھی پہلی سورہ جو تھی الحمدللہ سے شروع ہوئی تھی، پھر دوسری سورہ الف لام میم سے شروع ہوئی تھی، اس میں صاد اور ایکسٹرا ہے بس۔ مطلب ایک مضمون، ایک خاص چیز ختم ہوئی ہے۔ وہ خاص چیز معلوم کیا ہے؟ وہ شریعت اسلامیہ کی عمارت ہے۔ تو گویا وہ 5 صورتیں جو نظر آتی ہیں، اس میں 4 صورتیں خاص طور سے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ المائدہ، یہ شریعت اسلامی کی عمارت ہے۔ اس کو دیکھیے، اس عمارت میں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے نبی آخر الزماں کو ایک شریعت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کے ساتھ میں ایک پوری مکمل شریعت دیتا ہے جو آفاقی شریعت ہے۔ اب ہم نے عمارت تو دیکھ لی، اس کے پیچھے، اس کے نیچے اس کی فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں، اور جتنی فاؤنڈیشن مضبوط ہوتی ہیں، بنیادیں جتنی مضبوط ہوتی ہیں، اتنی ہی عمارت مضبوط ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ عمارت تو صرف 4 بڑی صورتوں پر، ایک سورہ فاتحہ ہے، وہ دروازہ ہے، یاد رکھیے گا، مطلب وہ دروازہ ہے اس عمارت کا، تو دروازے کے ساتھ میں باب فاتحہ اسی کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں اس کے نیچے کی جو بنیاد ہے وہ بہت صورتیں ہیں، یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، بہت سی صورتیں ہیں، اور آگے جانے کہاں تک جائیں گی، ابھی وہ بہت دور تک جائیں گی۔ لیکن اس میں 2 صورتیں جو ہیں درمیان میں، وہ جملہ معترضہ کی حیثیت رکھتی ہیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ، سورہ برات بھی کہتے ہیں اس کو۔ اور یہ جو ہے ان بچوں سے کہتے ہیں ذرا خاموش ہو جائیں۔ تو یہ جو ہے اس میں جملہ معترضہ بھی میں کہہ رہا ہوں اس کو، اور اس کی ایک خاص حکمت ہے، میں عرض کرنا چاہوں گا ابھی اس کو۔ وہ کیا حکمت ہے ابھی بتاؤں گا آپ کو۔ بہرحال یہ صورتیں جو شروع ہوئی ہیں یہاں سے سورہ اعراف سے، درمیان میں 2 صورتوں کا استثناء لگائیے، ان کو ایکسیپشن کر دیجئے، تو پھر آگے سورہ یونس آئے گی، اور پھر ہود آئے گی، پھر سمجھے آپ کے، پھر رعد آئے گی، پھر یوسف آئے گی، پھر ابراہیم آئے گی، پھر نہیں ابھی نہیں، ہجر آئے گی، ہجر کے بعد آئے گی نحل تک آئے گی، اس پر بنی اسرائیل آئے گی، سب کی سب مکی صورتیں ہیں، آپ دیکھیے گا، سمجھ رہے آپ کے۔ تو یہ صورتیں جو ہیں یہ سب بنیادی نوعیت کی ہیں، یعنی اسلامی عمارت کی بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ بنیادیں کیا ہیں؟ عقائد ثلاثہ۔ عقائد ثلاثہ کیا ہے؟ توحید، رسالت، آخرت۔ تو توحید، رسالت، آخرت کی سورہ ہیں، تو چنانچہ پہلی سورہ جیسے میں نے بتایا تھا سورہ انعام، الانعام جو ہے وہ توحید کی سورہ تھی۔ اب میں نے بتایا سورہ اعراف جو ہے وہ رسالت کی سورہ ہے، یہ بتا چکا ہوں۔ اب اس میں ایک بات اور جو بتانی تھی مجھے مقصود، میں اس کو اس کی وہ دیتا ہوں، تمثیل کہتا ہوں، ایک تشبیہ دیتا ہوں، دوسری مثال دیتا ہوں، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی مثال دیتا ہوں میں اس کو۔ تو سورہ انعام جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ بتایا تھا میں نے اس دن، اور
اب یہ جو ہے تو کلمہ طیبہ کا دوسرا پارٹ کیا ہوتا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اب یہاں پر ہی ذرا سا اشکال پیدا ہوا۔ عقیدے کے لحاظ سے تو پہلا توحید ہے، پھر رسالت ہے، تو رسالت تو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی، لیکن محمد الرسول اللہ کا ذرا اس کا خاکہ واضح نہیں ہے۔ اس خاکے کو اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے سورہ انفال میں اور سورہ توبہ میں۔ سمجھنے کی کوشش کیجیے، میں جو بات کہتا ہوں بہت بنیادی نوعیت کی کہتا ہوں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اگر، تو انفال میں دیکھیے اور توبہ میں دیکھیے، اصلی محمد الرسول اللہ نظر آتے ہیں وہاں پر پورے۔ محمد الرسول اللہ کا اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہے یہ بتایا جاتا ہے اس کے اندر، پورا دونوں کے اندر مقام بتایا ہے، مقام محمدی علیہ الصلاۃ والسلام بتایا گیا ہے، بتا دیں آپ کو، اور اس سے پہلے رسولوں کا مقام بتایا گیا ہے۔ وہ عام سورے ہیں، ان میں عام کے ساتھ خاص ایک سورہ لگا دیے نا، تو سمجھایا، تو عام کے ساتھ خاص تو ہوتا ہی ہے، تو ایک کامن سب ہوتی ہیں، جنرل ہوتی ہیں، جنرل کے ساتھ بھی اسپیسیفک آ جاتی ہیں، تو اسپیسیفک دو صورتوں میں یہ جو ہے سورہ۔ اب یہ اسپیسیفسٹی کیوں خاص طور سے آ گئی یہاں درمیان میں، یہ بہت بنیادی نوعیت کی چیز میں بتانا چاہوں گا آج میں۔ بات یہ تھی کہ سورہ انعام کی 65ویں آیت میں ایک آیت تھی، اب آپ پوچھیں گے کیا بات کہہ رہے ہیں آپ، وہ آیت یہ تھی، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقُ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ۔ سورہ الانعام کی 65ویں آیت تھی یہ۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کہیے کہ وہ اس پر بھی، یعنی وہی خدا تو ہے کہ تم پر اوپر سے عذاب بھیج دے، یا تمہارے پاؤں تلے سے عذاب بھیج دے، یا تم کو گروہ در گروہ کر کے سب کو بھیڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کو لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ آپ دیکھیے تو صحیح ہم کس کے مختلف پہلوؤں سے دلائل بیان کرتے ہیں، شاید کہ وہ سمجھ جائیں۔ یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عذاب کے دو بڑے بڑے طریقے ہوتے ہیں۔ ایک آفات سماوی کی شکل میں آتا ہے نا، جو کیلیمٹیز کہتے ہیں آپ کا، اوپر سے جو کیلیمٹیز آتی ہیں آپ کے، اور ایک دنیا کے لوگوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ جو ہے دو گروہوں کو لڑا دیتا ہے، اور ایک کو جو فرقان بن کے دکھاتا ہے، حق کی کسوٹی بن کے دکھاتا ہے ان کو، اور ان کو جتا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے تائید و نصرت کے حامل ہوتے ہیں، اور ان کو شکست فاش دوچار کر دیتا ہے اور ذلیل و خوار کر دیتا ہے جو کہ باطل کی طرف ہوتے ہیں۔ سمجھے آپ کے؟ تو یہ عذاب کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو عذاب کے سارے طریقے جو ہیں وہ تو ان صورتوں میں آ رہے ہیں، سورہ اعراف میں خاص طور ذکر تھا، اس کا میں نے ذکر 5 انبیاء کرام کا کل بتایا تھا کہ آپ کے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کون سا آیا؟ پانی کا عذاب۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کو کس چیز کا ہوا کا عذاب آیا۔ اس کے بعد قوم سمود پر جو ہے ایک چیخ کا عذاب آیا۔ وہ چیخ کا عذاب کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کو زلزلہ کیسا، رجفہ کا بتایا ہے، رجفہ کا عذاب آیا، ایک قسم کا زلزلہ تھا وہ۔ اس زلزلے کو زیادہ بڑی خطرناک مہیم شکل جو ہے قوم لوط میں نظر آ گئی، یعنی وہ ایسا زلزلہ تھا اتنا خطرناک ان کا کہ پانی نکل آیا اور بستی الٹ دی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا گیا اٹھا دو، اٹھا کر پھینک دو ان لوگوں کو بالکل۔ اور یعنی اس میں آگ کا عذاب بھی ہے، اس میں پانی کا عذاب بھی ہے، اس میں ہوا کا عذاب بھی ہے، اس میں شور کا عذاب بھی ہے، سب جتنے قسم کے عذاب تھے قوم لوط پہ آیا ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک عذاب جو آیا ہے، پہلے ہی بتا چکا ہوں میں یہ بات، کہ حضرت لوط علیہ السلام قوم پر آیا ہے۔ اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کیوں؟ آپ کو معلوم ہے، سب سے زیادہ گندے لوگ وہی تھے، اس سے زیادہ گندے لوگ کوئی اور دنیا میں نہیں ہوئے، اور بتائیں بہت خبیث لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی ایسے ان کو بھیجا ہے۔ خیر، تو یہ آفت سماوی ہی ہے نا، ان کا پانی کا، آگ کا، اس کا زلزلے کا، ہوا کا، پانی کا، سب عذاب، لیکن کوئی دنیا میں انسانوں کا عذاب نہیں آیا ہے۔ شعیب پر بھی وہ صاحبان کا عذاب آیا شعیب کی قوم پر، تو یہ سب عذاب جو تھے وہ آفت سماوی تھے، نیچرل کیلیمٹیز جسے کہتے ہیں وہ تھے سب۔ لیکن ایک عذاب رہ گیا نا، کون سا عذاب؟ 2 قوموں کو لڑا دیا اللہ تعالیٰ، اور حق کو حق کر کے دکھا دے، فرقان بنا کے، اسے کہتے ہیں فرقان بنا کے دکھا دے۔ تو یہ ایک رہ گیا تھا، وہ نبی آخر الزماں کے مقدر میں اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر رکھا تھا کہ نبی آخر الزماں کی
کے ساتھ میں یہ معاملہ کروں گا کہ ان کی قوم کو، ان کے لوگوں کو میں ایسے عذاب سے جو نیچرل کلیمٹی کہلاتی ہے اس سے نہیں ماروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت تک کے لیے نبی اکرم کی شریعت کو باقی رہنا ہے، اور دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ حق اسے کہتے ہیں، باطل یہ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ دنیا آنکھوں سے دیکھ لے حق اسے کہتے ہیں۔ اس لیے یہ جس طریقے سے عذاب آیا ہے اس کو یوم الفرقان کہا ہے قرآن نے، اور یہ 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر کی شکل میں ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کے؟ سمجھے؟ تو بات یہ ہے، اس سورہ کے اندر، سورہ انفال میں اسی غزوہ بدر پر تبصرہ ہے، یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ اچھا، تو یہ حضور نبی اکرم کے ساتھ میں تھا۔ اب اس میں بھی بڑی خوبیاں ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں، وہ بھی بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں۔ وہ تو آخری بات ختم ہو گئی سورہ اعراف کی۔ اب ذرا تھوڑی سی ایک دو باتیں سورہ انفال کے بارے میں سن لیجیے گا۔ اب اس میں فرقان کیسے کیسے ہے؟ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ یہ سورہ انفال کی 42ویں آیت ہے۔ کہا گیا ہے جو یہاں ہلاک ہو وہ دلیل کی بنیاد پر ہلاک ہو، اور جو یہاں زندہ رہے وہ دلیل کی بنیاد پر زندہ رہے۔ فرقان اسے کہتے ہیں، یعنی دلیل کی بنیاد پر، مطلب آنکھیں، تم بھی آنکھوں سے دیکھ لو کہ ہلاک کون ہو رہا ہے، دنیا والے دیکھ لیں ہلاک کون ہوا، اور جو جیتا حیا من حیا، جو زندہ رہا وہ کون رہا زندہ، وہ بھی اپنی دلیل کی بنیاد پر دیکھ لیں کہ یہ ایک وجہ بتائی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ اس میں کئی بار فرقان کا لفظ آیا ہے۔ فرقان کسوٹی کو کہتے ہیں، امتیاز کرنے کو کہتے ہیں، تمیز کرنے کو کہتے ہیں، بالکل پہچان لینے کو کہتے ہیں، ڈسٹنکشن کو کہتے ہیں، سمجھے آپ کے؟ تو فرمایا کہ اے ایمان لانے والو، اگر تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ فرقان عطا کر دے گا۔ آپ کو معلوم ہے کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے؟ جب لوگ ایمان لاتے ہیں، جو ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو پہچان کر دے گا، ان کا قلب پہچان لے گا کہ میں جو کچھ کام کر رہا ہوں وہ حق ہے یا باطل ہے۔ اسی بنا پر حضور نبی اکرم سے جب پوچھا گیا کبھی کہ اللہ کے رسول فلاں چیز کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں حق ہے کہ نہ حق ہے، اچھا ہے برا ہے باطل ہے، یہ حق ہے تو ہم کیسے پتہ چلیں؟ کہ استفت قلبک، اپنے قلب سے فتویٰ لے لو۔ یہ کیوں کہا تھا؟ کیونکہ اس امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ اعزاز بخشا تھا، وہ ایمان بخشا تھا کہ جن کے بنا پر وہ نہ حق کو کبھی پسند نہیں کرتے تھے، سمجھا؟ تو یہ تھا کہ اپنے دل سے فتویٰ لو، دل سے فتویٰ لو۔ اگر دل تمہارا کہتا ہے کہ کیا صحیح ہے، یہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے، دل کہتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں تھا، تو چاہے دنیا کے سامنے کتنے لوگ تراش لو، صحیح نہیں تھا۔ یہ ہے اس کے اندر خاص بات ہے اندر۔ پھر سنیے صاحب ایک بات اور بہت بنیادی، یہ غزوہ بدر سے پہلے، اور غزوہ بدر سے پہلے کیا مطلب؟ ہجرت سے پہلے، ہجرت سے بعد بھی ہو سکتا ہے، غزوہ بدر سے پہلے کی بات ہے خاص طور پہ۔ غزوہ بدر سے پہلے ابو جہل نے خانہ کعبہ کا کنڈا پکڑ کر ایک دعا مانگی تھی جب وہاں گیا تھا پورے لشکر کے ساتھ۔ جب جا رہا تھا یہ سمجھتا تھا دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہم حق پر ہیں، سمجھ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اب دیکھیے حق پر صرف امت مسلمہ ہی امتیاز کر سکتی ہے، باقی لوگ امتیاز نہیں کر سکتی، بات ابھی میں بتا چکا آپ کو۔ اب کیا ہوا؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اس میں ابو جہل آگے ہے، سب سے سردار ہے بنا ہوا۔ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اگر یہ قرآن پاک اور اللہ کے رسول حضور نبی اکرم حق پر ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھر گرا دو، آسمان کے ٹکڑے گرا دو ہمارے اوپر۔ اب اتنا بعذاب علیم، یہ ہم پر بہت دردناک عذاب لیا۔ یعنی کنڈا پکڑ کر خانہ کعبہ کا کہہ رہے ہیں، یعنی اپنے کو بالکل برحق سمجھ رہے ہیں۔ یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، امتیاز نہیں ہو سکتا ان کے اندر، ایمان نہیں ہو تو امتیاز نہیں کر سکتے۔ فرقان اللہ تعالیٰ مومنوں کو دے گا، یہ اس سے پتہ چل رہا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ہے؟ وہیں پر جواب اگلی آیت میں ہے، فرمایا کہ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ ایسا ہو نہیں سکتا تھا اے نبی اکرم کہ آپ ان کے درمیان میں موجود رہتے
اور ان پر عذاب میں بھیج دیتا. یہ ہے اعزاز محمدی، حضور نبی اکرم کا اعزاز. سمجھنا آپ کے وما کا فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ان کے درمیان میں آپ تھے لہذا ہم ان پر عذاب نہیں بھیج سکتے تھے. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور ان کے درمیان میں کچھ لوگ استغفار کرنے والے تھے لہذا ہم عذاب نہیں بھیج سکتے تھے. وہ غفرانکا کہہ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے کچھ لوگ وہاں کا. سمجھنا آپ کے حالانکہ مشرک تھے اس کے باوجود غفرانکا کہتے تھے. اور اس کے علاوہ کچھ لوگ وہاں ایمان لا رہے تھے ان کے درمیان میں، انہی میں سے نکل کے آئے ہیں سب لوگ، ہے کہ نہیں. تو کہا ایسی حالت میں ہم تو نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرما رہا. لیکن آگے اگلی آیت یہ تھی کہ مگر ہاں جب تم نے ان کو نکال دیا اپنے نبی کو تو اب کیوں نہیں ہم تم پر عذاب بھیجیں. جو قرآن کو اگلی آیت میں یہی کہہ رہا ہے، بلکہ آیت میں نے پوری لکھی نہیں ہے. تو وما لہم اللہ یعذبہم اللہ وہم یصدون عن المسجد الحرام، اگلی آیت میں یہی ہے کہ آپ کیوں نہیں ان پر ہم عذاب دیں گے جبکہ یہ مسجد حرام کے راستے سے روک رہے ہیں تمہیں. روک رہے تھے یہ لوگ جب حضور نبی کریم ہجرت کر کے آئے بعد میں تو ان کو روکنے لگے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک فیصلہ کر لیا. وہ فیصلہ کیسے ہوا؟ وہ فیصلہ ہوا تو تقریباً 1.5 سال کے بعد، یعنی غزوہ بدر کی شکل میں. لیکن وہاں پر جا کر کے اللہ تعالیٰ نے وہ کیا جو کہ وہ 65ویں آیت میں سورہ انعام کی جو ذکر تھا. یعنی ایک آپشن رہ گیا تھا ابھی عذاب کا، عذاب کی ایک شکل رہ گئی تھی باقی جو صرف نبی آخر الزماں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقدر کی ہوئی تھی. اب وہ کیا اور اس میں ایک اللہ کا کرم بھی ہے شامل حال. وہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے. کیونکہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی امت دعوت کو بھی اپنے عذاب سے نہیں ہلاک کیا، اپنے عذاب سے ہلاک نہیں کیا. یاد رکھیے امت دعوت کو بھی، یعنی جو حضور نے جن پر دعوت دی تھی نہیں مانے حالانکہ وہ لوگ، پھر بھی ان کو عذاب ایسا نہیں دیا. ہاں تم تلوار سے لڑو، ہے نہیں لڑو ٹھیک ہے، دو لوگ لڑ رہے ہیں، ایک مرتا ہے کٹتا ہے، ایک نہیں مرتا، ایک شخص کھا جاتا ہے ایک نہیں کھاتا، وہ ٹھیک ہے تم عقل میں آئے تمہارے سمجھ لو تم، یہ فرقان ہم نے بنا کے بھیج دیا ہے. لیکن ہم اپنے حبیب کو کم سے کم ایک داغدار نہیں کریں گے اس معاملے میں. ایسا داغ نہیں دیں گے ان کو کہ ان کی امت کو ہم کسی سے زیادہ دیں. وہ رحمت للعالمین بنا دیا ہم نے ان کو. آپ سوچیے کبھی ایسی باتیں کیسے قرآن کے اندر ہیں اور کیسے اس میں واقعات ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ کے. پھر بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، چھوڑیے میں یہیں پر میرے خیال سے ختم کر دیتا ہوں آج کی باتوں کو. بس اتنی بات میں بتا دیتا ہوں کہ یہ سورہ توبہ جو ہے اس کا دوسرا نام ہے برات. اس کے 2 نام ہیں. ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر بسم اللہ نہیں ہے. صرف ایک سورہ ایسی ہے جو سورہ سے پہلے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. لیکن ایک سورہ اور ہے سورہ النمل جس میں 2 جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. ایک سورہ سے پہلے ہے، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط بھیجا ہے ملکہ سبا کو، وہاں پر جو ہے آیت کا حصہ ہے درمیان میں ہے وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سلیمان کی طرف سے ہے خط اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے. تو کل ملا کے پھر ہو گئی 114 بسم اللہ ہے کہ نہیں، ہو گئی نہیں، وہیں پوری ہو گئی 114. اور یہ 19 سے کٹتا ہے. 19 114 6 ٹائم 19 ہوتا ہے. یہ آپ جانتے ہیں. یہ کسی نے کچھ اور بات کہی تھی، چھوڑیے ان چیزوں سے. لیکن بہرحال اس کے بھی پیچھے کوئی راز ہوگا، وہ ہم راز کو نہیں سمجھ سکتے. وہ مگر خلیفہ رشاد والا نہیں ہے راز. وہ غلط سمجھا ہے یا غلط اس نے گمراہی کی طرف لے گیا. وہ جب وہ گمراہ ہو گیا کہیے وہ ایک الگ بات ہے. کبھی پوچھیے گا مجھ سے ان سے ہمارے ادریس صاحب سے تو ہم بتائیں گے اس کو وہ کیا قصہ تھا. بہرحال یعنی اللہ تعالیٰ نے میتھمیٹیکل اس کو میراکل بھی بنایا ہے. کہنا یہ تھا قرآن کا میتھمیٹیکل سائنٹیفک میراکل بھی ہے، یہ میتھمیٹیکل میراکل بھی ہے. ہم سمجھیں گے نہیں اس کو بہت سی باتوں کو، لیکن ہے. تو بہرحال تو اب یہاں پر میں بتا رہا تھا کہ سورہ توبہ کے 2 نام. ایک برات کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ان پر پروٹیکشن رکھا ہوا تھا معاہدے کی بنا پر پروٹیکشن تھا ان پر، اس سے اعلان بیزاری کر دیا، اعلان برات کر دیا. بس 4 مہینے مہلت ہے تمہارے لیے. 4 مہینے کے بعد تم کو اب یعنی تمہارے اوپر جو معاہدہ تھا ختم ہو جاتا ہے ہمارا. سمجھنا یہ بات تھی. اس لیے اس کا نام برات ہے. توبہ کیوں نام ہے اس کا؟ اس لیے کہ اس کے 3 مخاطبین ہیں.
کہ ان کے آڈینس ہے. ایک آڈینس کا ایک گروپ جو ہے وہ تو مشرکین پکے ہیں، ایک آڈینس کا دوسرا گروپ جو ہے وہ منافقین پکے ہیں، ایک آڈینس کا تیسرا گروپ جو ہے ان میں آپ جیسے کمزور مسلمان تھے، ان سے غلطی ہو رہی تھی، ان کی توبہ قبول ہوئی. ان میں سے 3 لوگوں کی توبہ قبول ہوئی جس کا ذکر کل آئے گا انشاءاللہ والا ثلاثتی اس میں آئے گا. تو اس میں سورہ توبہ ان کی توبہ قبول ہو گئی، اس کی بنا پر سورہ کا نام ہی توبہ ہے. اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے آپ لوگوں کو قرآن پاک کی ایک ایک بات کو سمجھنے کی، اس کی حکمتوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اس پر ایمان لانے کی اور اس کے ذریعے سے اپنے ایمان کو ایک استحکام بخشنے کی رب کریم توفیق نصیب فرما دے. اور رب کریم ہم سے جو سمجھنے میں قرآن پاک کے اور سننے میں جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں ان کو معاف فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.